بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا جب حج میں تشریف لائے اور آپ جبل رحمت کے دامن میں جو کالے کالے پتھر پڑے ہیں یہی اسی جگہ حضور اپنی اونٹنی پہ تھے۔ اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ قصوہ کہتے ہیں جس کا کان کٹے ہوئے، کان کٹے ہوئے نہیں تھے، بس نام ہی قصوہ تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا اور صحابہ ادب سے پوچھتے نہیں تھے کہ بھی عرفات کے روزے کا جو حکم ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اگر عرفات کا روزہ اگر رکھے آدمی کوئی 9 ذی الحجہ کو یوم الوقوف کو تو 1 سال گزشتہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال آنے والے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اب یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ حضور پاک نے عرفات کے دن روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ تو بی بی ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھی وہ بھی سفر میں ساتھ تھی، حج میں سب بیویاں ساتھ تھیں، تو اس نے دودھ کی لسی بنائی پانی ملا کے، اور حضور پاک کو یہ دودھ کی لسی بڑی پسند تھی، اور دوسری یہ ہے کہ دودھ کبھی آپ رد نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ پانی بھیجا جاتا ہو سکتا ہے کہتے مجھے ضرورت نہیں ہے، پیاس ہی لگی، لیکن دودھ رد نہیں کرتے تھے چاہے 1 گھونٹ بھی بھریں۔ تو بی بی صاحبہ نے وہ پیالہ جو تھا دودھ کا اور لسی پانی ملا کے لسی بنا کے حضور کو بھیجا، تو حضور نے اونٹنی میں بیٹھے بیٹھے نوش فرما لیا۔ تمام صحابہ کو پتہ لگ گیا کہ آج حضور کا روزہ نہیں ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے، یاد رکھو فقہا قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال کے ہمارے لیے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی حج پہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر حج پہ نہیں ہے، مکہ مدینے میں ہے، اپنے ملک میں ہے، تو پھر اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ قربانی جو ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ خود بھی کرے گا، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کرے گا۔